بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ شہ نشیب تشریف فرما مشائخ اعظام، قرائے کرام، اساتین علم و فضل حضرات اساتذہ کرام، راوت فیملی کے فرزندان، بطور خاص ناظم اعلیٰ اور محتمم جامعہ حضرت مولانا خلیل احمد راوت صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میرے طلب عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کے اس لجنۃ القراءۃ والتجوید کے عظیم الشان 50 سالہ تاریخی اجلاس میں لجنہ کی 50 سالہ رودات اور سرگزشت کو اور اس کی بہت ہی بنیادی اور اہم کڑیوں کو شعری سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ جی میں آیا کہ اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اسی کاوش تک بندی کو آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کروں۔ ملاحظہ فرمائیں، قرأت پاکیزہ کی ہے یہ داستان روشنی، قرأت پاکیزہ کی ہے یہ داستان روشنی، دل نشی لہجوں میں روشن ہے زبان روشنی، باعث صد فخر ہے لجنہ ہماری انجمن، باعث صد فخر ہے لجنہ ہماری انجمن، جس کے دم سے ہے ہر سو گونجی اذان روشنی، درد دل و درد جگر سے، درد دل و درد جگر سے لجنہ کو روشن کیا، قاری عباس و سہل اور انیس احمد کی روشنی، درد دل و درد جگر سے لجنہ کو روشن کیا، قاری عباس و صالح اور انیس احمد کی روشنی، کچھ خلوص دل سے بویا کچھ دعاؤں سے کھلا، کچھ خلوص دل سے بویا کچھ دعاؤں سے کھلا، تب ہوئی قائم صداقت کی دکان روشنی، شیخ عبداللہ کی حکمت اور دعا ابرار کی، شیخ عبداللہ کی حکمت اور دعا ابرار کی، بن گئی لجنہ ہماری ایک آسمان روشنی، صدر محفل تھے وہی، صدر محفل تھے وہی، جن کی دعا تھی ہم نفس، جن کے لب پر تھی سراپا داستان روشنی، جلسے لجنہ میں رہتا تھا خطاب ذوالفقار، جلسے لجنہ میں رہتا تھا خطاب ذوالفقار، حوصلہ افزا کلام و ترجمان روشنی، قاری صدیق فلاحی کا کمال بے مثال، قاری صدیق فلاحی کا کمال بے مثال، جن کے پرتو سے ہے دیکھو، جن کے پرتو سے ہے دیکھو ایک جہاں میں روشنی، شیخ یوسف دوست صدیق جیسے یار غار، شیخ یوسف دوست صدیق جیسے یار غار، علم و تحریر و حمایت کا نشان روشنی، لجنہ کی آواز پر لبیک کہتے تھے وہ لوگ، لجنہ کی آواز پر لبیک کہتے تھے وہ لوگ، جو مدینے سے بھی لائے تھے جمال روشنی، مدینہ منورہ سے موقر علماء و قراء کا قافلہ یہاں قدم رنجا ہوا تھا، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شیخ اخضر بھی کبھی تشریف لائے تھے یہاں، شیخ اخضر بھی کبھی تشریف لائے تھے یہاں، عبد ناصر الحرق نے دی اذان روشنی، شیخ اخضر بھی تشریف لائے تھے یہاں، عبد ناصر الحرق نے دی اذان روشنی، کیا خوشی تھی مصر سے بھی قافلے آئے یہاں، کیا خوشی تھی مصر سے بھی قافلے آئے یہاں، ذرہ ذرہ بن گیا روشن داستان روشنی، ملک کے ہر گوشے سے آتے رہے ارباب فن، ملک کے ہر گوشے سے آتے رہے ارباب فن، چاہنے والوں کا تھا یہ کاروان روشنی، محتمیم جامعہ خلیل باصفا کا کرم، محتمیم جامعہ خلیل باصفا کا کرم، ساتھ تھا ہر موڑ پر تھے خود چراغ روشنی، ہر صدا
ہر حرف ہر لہجہ ہر ایک انداز میں، ہر صدا ہر حرف ہر لہجہ ہر ایک انداز میں بن گیا تفسیر قرآن کی سراپا روشنی، ماشاءاللہ، اور ارشد بھی ہے اس بزم صداقت کا ثمر، اور ارشد بھی ہے اس بزم صداقت کا ثمر، ہے محیب و فیض یاب و رازدار روشنی، پنجہ سالہ جلسہ پنجہ سالہ ہو رہا ہے پروقار، جلسہ پنجہ سالہ ہو رہا ہے پروقار، دے دعائے کارواں ہو جاویدان روشنی، یا الہی لجنا کو تو عمر دوام و فیض دے، آمین، یا الہی لجنا کو تو عمر دوام و فیض دے، تا قیامت تابع رہے یہ نشان روشنی۔ اب میں اپنے مقالے کی تلخیص در تلخیص کرتے ہوئے اس کے اہم گوشوں کو آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعی کرتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ میرے لیے آسان فرمائے۔ جی ویسے میں خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ لجنا کے آج کے اس پررونق 50 سالہ اجلاس کی مناسبت سے احقر سے متعلق مقالے کو ناچیز نے 2 اجزاء پر تقسیم کیا ہے۔ جزء اول لجنۃ القراءت کی مختصر روداد سفر پر مشتمل، جس میں لجنا کی خشت اول کی تنصیب سے لے کر آج تک کی تعمیر و ترقی کے ادوار و مراحل اور اس کے ارتقاء و عروج کے مدارج اور اس کی بلندیوں کے مینار تک پہنچانے میں جن شخصیات اور مبارک ہستیوں کا کلیدی کردار رہا ہے، ان کے تذکروں کو بہت ہی اختصار کے ساتھ دریا بکوزہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور دوسرا جز لجنۃ القراءت کے ازدہار میں حضرات شیخین کا مثالی کردار، اس میں حضرات شیخین یعنی جامعہ فلاح دارین کے سابق شیخ الحدیث مخدوم العلماء والصلحاء، شریعت و طریقت کے جامع حضرت شاہ وصول اللہ صاحب الہ آبادی کے مجاز، اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے خلیف اجل، بے مثال مفسر قرآن، محدث زمان، خطیب دوران، پیر مغاں، مرشدنا حضرت مولانا سید ابرار احمد دھولیوی رحمۃ اللہ علیہ، اور جامعہ فلاح دارین کے موجودہ شیخ الحدیث، نازش فلاح دارین، وقار علماء، مفکر ملت کے تراشیدہ شیخ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے فیض یافتہ شیخ المحدثین حضرت شیخ مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ خاص و جانشی، مرشدی و استادی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم، ان دونوں شیوخ کا مختصر تعارف مع مناقب جلیلہ اور شعبہ قراءت و لجنہ سے ان کا تعلق کی خاطر اور تعاون کا تذکرہ کرتے ہوئے دعائیہ کلمات کے ساتھ مقالے کو مکمل کیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ ابتدائیہ رب کریم کا صد شکر ہے کہ آج جامعہ فلاح دارین ترکیسر کے علمی، دینی و روحانی پرکیف فضاؤں میں شعبہ تجوید و قراءت ایک درخشندہ ستارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شعبہ براہ راست اعظم الکتب کتاب اللہ المبین اور افضل الکلام کلام اللہ المقدس قرآن مجید سے پاکیزہ رشتہ رکھتا ہے۔ اس لیے اس شعبے کا بنیادی مقصد و ہدف قرآن کریم کے حروف و نقوش کی تصحیح، تجوید و اصولوں کی پاسداری اور پابندی کے ساتھ کما انزلہ کے مطابق مجود و مرتل قرآن پاک کی تلاوت اور مختلف قرأت متواترہ سے طالبین و شائقین کو روشناس کرانا ہے۔ آج اس عظیم مقصد کے کما حقہ تحصیل و فن سے مناسبت پیدا کرنے فوائد مکیہ، خلاصۃ البیان، المقدمۃ الجزریہ، الفوائد المحبیہ، حرز الامانی اور عقیدۃ و اطراب القصائد اور الدرۃ المضیئہ جیسی فن کی اہم و مشکل ترین کتب کے علاوہ دیگر چھوٹی بڑی کتب و رسائل کی باضابطہ تعلیم و تدریس کے ساتھ قراءت حفظ کے علاوہ سبع ثلاثہ و عشر کبیر جیسی دیگر قراءت متواترہ معتبرہ میں اجراء و مشق کے ساتھ مہارت پیدا کرنا ہے۔ لیکن مشق و تمرین کا کام آسان نہیں تھا، بلکہ نازک اور وقت طلب اور جاگسل محنت کے ساتھ ایک بہتر نظام کا متقاضی تھا۔ چنانچہ اس مقصد کو جامع وسیع تر بنانے کی غرض سے سن ہجری 1395 مطابق سن عیسوی 1976 میں فن تجوید و قراءت کے مخلص و دل سوز اور باذوق و بافیض اساتذہ کرام حضرت قاری عباس صاحب دھرمپوری اور حضرت قاری صالح صاحب جوگواری مد ظلہ نے اس وقت کے ناظم اعلیٰ صاحب فہم و ذکا حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ کی ترغیب و ایما پر فن کے استحکام و ارتقاء اور طلب عزیز کے ذوق قراءت کو پروان چڑھانے کے نیک و پاکی
پاکیزہ ارادوں کے ساتھ شعبہ تجوید و قرات کے تحت ایک انجمن کی بنیاد رکھی جس کا نام لجنۃ القرات و تجویز ہوا۔ یہ نام بھی مفکر ملت و مدبر امت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمہ اللہ کے ذہن رسا کا عطیہ ہے۔ صوبہ گجرات کے مدارس و جامعات کی تاریخ میں اس نوع کی یہ سب سے پہلی انجمن اور لجنہ کا قیام ہے، فللہ الحمد والمن۔ اس کے بعد درمیان سے کچھ چیزوں کو اور بلکہ کافی چیزوں کو حذف کر رہا ہوں، پھر عنوان ایک قائم کیا ہے بعد میں لجنۃ القرات و تجوید، لجنۃ القرات و تجوید بے سر و سامانی سے عظمت کی طرف ایک جہد مسلسل۔ اس میں بطور خاص ابتدا میں حضرت رئیس اور اس کے بعد مؤسسین میں حضرت قاری عباس صاحب دھرمپوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفیق کار حضرت مولانا قاری محمد صالح صاحب جوگواڑی دامت برکاتہم العالیہ، جو آج کے ہماری اس اجلاس میں اپنے پر نور وجود کے ساتھ اپنی ضیاءپاشیوں کو بکھیر رہے ہیں، تو ان کا تذکرہ چونکہ مستقل مقالے کی صورت میں آ چکا ہے، اس لیے اس کو ترک کرتے ہوئے باقی آگے میں کچھ عرض کروں گا۔ اس قافلے قرآنی روحانی میں ایک اور نام جگمگاتا ہے، فن قرات کے بحر عمیق استاذ القراء قاری و مقری انیس احمد فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دراصل شعبہ تجوید و قرات کو مزید وسعت و ترقی دینے، فن قرات میں مہارت تامہ اور گہرائی و گہرائی رکھنے والے ماہر فن قاری کی تلاش میں سرگردہ ناظم جامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو بسیار تلاش و جستجو اور مختلف مدارس و مراکز اور متعدد مقامات کی خاک چھاننے اور بڑی آبلہ پائی اور صحرا نوردی کے بعد لکھنؤ مدرسہ عالیہ فرقانیہ سے یہ کنز علمی اور گنجین فن ہاتھ لگا۔ بڑی منتوں کے بعد کچھ شرائط کے ساتھ اکتوبر 1976 میں باضابطہ تقرر کے ساتھ استاد الاساتذہ حضرت قاری انیس احمد صاحب فلاح دارین کے شعبے تجوید و قرات کی مسند تدریس پر رونق افروز ہوتے ہیں۔ آپ چونکہ درویش صفت، ذاکر و شاغل، خلوت پسند، خالص علمی، فنی اور درسی آدمی تھے، ممبر و محراب سے ہٹ کر بندرزگاہ میں افراد سازی آپ کا مزاج تھا۔ آپ فن کے تئیں بڑے حساس اور وصف استغنا سے معمور تھے، لہذا طالبین و صادقین کو خوب مائے ذوق و مستی پلا کر مخمور کرتے اور فن کے باریک نقطوں سے آگاہ فرماتے۔ حقیقت میں وہ ایک خاموش پرسکون دریائے فن تھا جس کے سیپ میں صدیق و یوسف جیسے در آبدار پرورش پا رہے تھے۔ بہرحال خلوص و للہیت و زہد و تقویٰ کے اس پیکر کی نظر الفت اور دسر شفقت جس خوش قسمت پر پڑا اور طبیعت کا رجحان جس نصیباور کی طرف ہوا اور ان سے بادہ خوری اور فیضیابی کی سعادت جس خوش نصیب کو نصیب ہوئی، وہ افق علمی اور سماع قرآنی کے بدور اور نجوم بن کر جگمگائے اور ایک عالم کو اپنی ضیاء پاش کرنوں سے منور کرتے رہے۔ لجنۃ القرات و تجوید کا ایک روشن ستارہ جو آفتاب جہاں تاب بن کر چمکا 10 شعبان سن ہجری 1401 مطابق جن سن عیسوی 1981 میں جب قاری عباس صاحب دھرمپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض عوارض اور دیگر اہم امور و مشاغل کی وجہ سے فلاح دارین کی تدریس خدمات سے سبکدوش ہو رہے تھے، تو دوسری طرف فن تجوید و قرات میں انہی شیوخ ثلاثہ یعنی حضرت قاری عباس صاحب، حضرت قاری محمد صالح صاحب اور قاری انیس احمد صاحب فیض آبادی کے فیض یافتہ، صوتی حسن و فنی جمال سے آراستہ، مخدومی و مربی حضرت الاستاذ قاری محمد صدیق صاحب سانسردی دامت برکاتہم درس نظامی کی تکمیل کے ساتھ فضیلت و قرات کی اسناد عالیہ سے سرفراز ہو رہے تھے، تو گوہر شناس، جوہری دماغ، مدیر پروقار حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی نور اللہ مرقدہ کہ جن کی نگاہیں بصیرت دے زمانے تعلم ہی میں اس در شہوار کی شناخت کر لی تھی اور ان کی جبین روشن پر تابناک مستقبل کی لکیریں پڑھ لی تھی، انہوں نے ان کا شعبہ تجوید و قرات میں تقرر فرما کر خدمت قرآن پاک کا ذری موقع عنایت فرمایا۔ ویسے استاد حضرت قاری صاحب زید مجدہ زمانے طالب علم ہی میں حسن صوت و حسن ادا، خوش نوائی و خوش اخلاقی جیسے فطری کمالات کے علاوہ مختلف مجالس و محافل اور مسابقات و پروگراموں میں قرات و نعت خوانی کے حوالے سے عمدہ نمایاں کارکردگی اور بہترین مظاہروں کے باعث انتظامیہ اور اساتذہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا چکے تھے، اور ہونہار بیروا کے چکنے پات اس محاورے اور ضرب المثل کو اپنی ابتدائی درجوہی میں اپنی محنت اور عمل کردار سے اپنے حق میں ثابت کرا چکے تھے، اور اپنے جاندار و
شاندار مستقبل کے اشارے دے چکے تھے۔ 22 سالہ نو عمر نو فاضل نے اپنے اساتذہ کرام حضرت قاری انیس احمد صاحب، حضرت مولانا قاری محمد صالح صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں کام شروع کیا، اور ابتدائی سالوں میں تدریس کے ساتھ ساتھ اپنے مخدوم و محبوب استاذ حضرت قاری انیس احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قرات متواترہ کے علاوہ دیگر فنی مباحث و مسائل کے باب میں برابر و براہ راست کسب فیض فرما کر قیمتی لال و گوہر اپنے دامن میں جمع کرتے رہے۔ 2-4 سال میں شعبہ و لجنہ کی پوری ذمہ داری آپ کے سر آ گئی۔ آپ نے اپنی نو عمری و جوان سالی کا صحیح اور بھرپور استعمال فرما کر شعبہ تجوید کی جڑوں کی آبیاری کرتے ہوئے درسیات کے نظام کو مزید مضبوط کرنے کی غرض سے تجوید سے متعلق تمام طلب عزیز کے لیے ہر شب بعد عشاء نصف ساعت کے لیے محض کتب تجوید و قرات کی تکرار اور مذاکرہ اور مشق قرات کا نظام بنایا، اور اس کو لابدی اور ضروری قرار دے کر بذات خود بلا ناغہ اس کی نہایت و مضبوط نگرانی فرماتے رہے، اور لجنہ کی شاخوں پر برگ و بار لانے اور مزید ثمراور بنانے کے لیے ہر منگل کی شب منظم طریقے سے شعبوں کی ترتیب و تقسیم کے ساتھ نوبہ مظاہرے قرات کی نشستوں کا آغاز فرمایا۔ الحمدللہ انجمن کا یہ نظام آج بھی بحسن خوبی بڑی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ شب و روز کی عرق ریزی اور مسلسل جد و جہد کے بعد آپ نے فن قرات کے لیے زمین ہموار کی اور نہایت سازگار ماحول تیار فرمایا۔ لگن ہو جن کے دل میں وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک، لگن ہو جن کے دل میں وہ پہنچ جاتے ہیں منزل تک، حوادث راستے میں دام پھیلایا ہی کرتے ہیں، اور بعد ازاں چند سال کی جانگسل محنت اور خون جگر سے تیار اپنے بازوق مشاق اطاعت شیار و جانثار تلامذہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس فن شریف کی خدمت میں ہماتن مصروف ہو کر اسلاف کے جلائے ہوئے چراغ کو مزید روشن کرنے اور ان کے لگائے ہوئے پودے کو شجر طوبہ بنانے، بلکہ اس شجر کو چمن و گلزار میں تبدیل کرنے کی ایک شاندار داستان و تاریخ رقم فرمائی، اور بزبان حال گویا ہے راہ قرآن میں قرباں کی ہے زندگی میں نے، راہ قرآن میں قرباں کی ہے زندگی میں نے، یہ وہ غم ہے کہ اس غم پر لٹائی ہر خوشی میں نے، ہواؤں میں جلایا ہے چراغ زندگی میں نے، ہواؤں میں جلایا ہے چراغ زندگی میں نے، چراغ زندگی کو دل سے دی ہے روشنی میں نے۔ بلا تصنع و تکلف بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ شعبہ تجوید و لجنہ کے دائرہ کار کی تنوع کے ساتھ توسیع، شعبہ و لجنہ کو مرجع کی شان عطا کرنا اور انہیں بین الاقوامی شہرت کے ساتھ عزتوں کی دہلیز پر پہنچا کر عظمتوں کی معراج سر کرانا، یہ سب حضرت الاستاذ مخدومی و مربی صدر القرہ حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم کی مرہون منت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، 50 سالہ لجنہ کی تاریخ میں جس شاہینی پرواز، عقابی نظر، آہینی عزم اور کوہکنی مزاج کے حامل ذات بابرکت کا سلسبیل فیض اور مخلصانہ ہمہ جہتی خدمات کا سلسلہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ 45 سال سے مسلسل جاری ہو، یعنی 3/4 سے زیادہ پر محیط ہو، کامیابیوں کا صحرا ان کے سر پر سجانا اور کلاه افتخار ان کے سر پہ رکھنا، یہ انصاف بھی ہے اور اعتراف خدمات کے ساتھ سپاس گزاری بھی اور تشکر و امتنان کا اظہار بھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس چشمہ فیض کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، آپ کی جملہ مسائی جمیلہ کو شرف قبول عطا فرمائے، اور آپ کے سائے پرفیض کو ہم خردوں اور پوری امت مسلمہ پر تادیر قائم رکھے، آمین۔ اس کے بعد حضرت شیخ سید ابرار احمد صاحب دہلوی نور اللہ مرقدہ کا تعارف آپ کے مناقب کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کو ترک کرتا ہوں۔ آگے لجنت القرات کا جب ابتدائی دور تھا، اس کے پائے استقلال میں بھی جمع و ثبات پیدا نہیں ہوا تھا اور اس کی طرف اعتنا و توجہ کی کمی کا احساس تھا۔ اس زمانے میں حضرت شیخ ابرار احمد صاحب جیسی عظیم المرتبت ہستی کا مختلف جہات سے لجنہ اور اس کے متعلق وابستہ اساتذہ کرام و طلب عزیز کی حوصلہ افزائی و تشجیع حضرت کے اس مبارک فن کے ساتھ قلبی گہرے تعلق کی دلیل ہے۔ چنانچہ شیخ القرہ مخدومی حضرت قاری محمد صدیق صاحب
مد ذلو فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا کو شعبہ تجوید و قرات اور اس سے متعلق و منسلک افراد و خدام سے ایک خاص محبت کا رشتہ تھا، بڑی شفقت فرماتے تھے۔ اسی وجہ سے ابتدائی دور میں جب شنبہ کی شب میں مختلف شعبوں اور درجوں میں معمول کے مطابق لجنہ کی نشست آراستہ ہوتی تو گاہ بگاہ حضرت بذات خود تشریف لاتے اور درسگاہوں کے باہر صحن میں گشت لگاتے، طلبہ عزیز کی تلاوت و قرات سنتے اور محظوظ ہوتے اور خوشی و مسرت کا اظہار فرماتے، اور بعض مرتبہ خوش الہان طلبہ عزیز کی عمدہ و نفیس قرات پر بر وقت نقدی انعام کے ذریعے تشجیع فرماتے۔ بیچ میں کچھ اور چیزوں کو حذف کرتے ہوئے ایک اہم واقعے کو بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی قبیل کا ایک اور واقعہ ہے۔ 4 رجب المرجب سن ہجری 1421 مطابق 9 جنوری 1992 بروز جمعرات جب استاد محترم حضرت قاری ناظر حسین صاحب اور ان کے کچھ رفقا لجنہ کے سالانہ اجلاس میں قرات ثلاثہ کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہے تھے، فلاح دارین کی مسجد میں لجنہ کا یہ سالانہ اجلاس منعقد ہوا تھا۔ راقم الحروف اس وقت زیر تعلیم تھا، اس وجہ سے اس بابرکت جلسے میں شرکت و حاضری کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ طلبہ عزیز کا پروگرام بھی بہت معیاری تھا اور حضرت کی رقت آمیز مستجاب دعاؤں کے ساتھ جلسہ اختتام پذیر ہوا تھا، جس میں قرات ثلاثہ کے تواتر پر ایک پرمغز مقالہ پیش کیا گیا تھا، جس میں ثلاثہ کے غیر متواتر ہونے کا شبہ کب پیدا ہوا، کیسے ہوا، کس کو مغالطہ پیش آیا، اور اس کے ازالے سے متعلق علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ کا امام سبوقی کے صاحبزادے سے مباحثہ وغیرہ عناصر شامل مذاکرہ تھے۔ مجلس کے اختتام پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطاب میں مکالمے کی بڑی وقیع الفاظ میں تحسین فرمائی۔ جلسے لجنہ کے دوسرے دن بروز جمعہ صبح کے وقت جناب قاری ناظر حسین صاحب ہتھوڑوی، جو کہ حضرت مولانا کے چند خاص و معتمد خدام میں سے ایک تھے، حضرت کے گھر کسی ضرورت سے حاضر ہوئے تو حضرت اپنے دولت کدے سے باہر نکلے اور قاری ناظر حسین صاحب کو اپنے ہمراہ لیا اور حضرت الاستاذ قاری محمد صدیق صاحب مد ذلو کے گھر بلا پیشگی اطلاع تشریف لے گئے، جیسے کوئی والد اپنی اولاد کے گھر غیر متوقع طور پر اچانک پہنچتا ہے اور یہ غایت تعلق کی بات ہوتی ہے۔ گھر جا کر دستک دی اور بوجہ استئذان سلام کیا اور فرمایا ابرار احمد حاضر ہوا ہے، مگر سوء اتفاق کے حضرت قاری صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔ گھر میں سے جواب ملا، آپ کی قدم رنجائی ہمارے لیے باعث شرف ہے، گھر میں تشریف لائیں تاکہ کچھ ضیافت کی سعادت حاصل کریں، مگر قاری صاحب گھر پر موجود نہیں، وہ فجر کی نماز پڑھا کر ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ جس پر حضرت واپس ہوئے اور اسی دوران قاری صاحب گھر پہنچتے ہیں تو بتلایا گیا کہ حضرت مولانا تشریف لائے تھے۔ قاری صاحب فوراً حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت تشریف آوری کی درخواست پیش کی۔ آپ والا ازراہ شفقت تشریف لے جاتے ہیں، جس پر قاری صاحب کو استاد محترم و مشفق مکرم کی خاطر تواضع کا موقع ملا۔ چائے سے فراغت پر ایک محبت نامہ اور ہدیہ محبت اپنی جیب سے نکال کر قاری صاحب کو پیش کیا اور حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم کے مرتبہ پرمغز علمی مکالمے اور جلسے لجنہ کی کامیابی پر مبارکباد پیش فرما کر مستجاب دعاؤں سے نوازا۔ ایک ایسی جہاں دیدہ عظیم المرتبت ہستی جو شیخ الحدیث کے منصب جلیل پر فائز ہو، جن کے علمی مقام و مرتبے کا ہر سو ڈنکا بج رہا ہو، میدان خطابت میں جن کا طوطی بول رہا ہو، معاصرین ہی نہیں اکابر بھی جن کے علم و تقوی کے معترف ہو، جن کی دکان معرفت سے سینکڑوں مریضان دل دوائے دل اور علاج شفا پا رہے ہو، جن کے فیض یافتہ تلامذہ و دست گرفتہ مریدین و مسترشدین کی تعداد ہزاروں میں ہو، اور جن کے دامن فیض سے وابستہ اور تہذیب اخلاق و تزکیہ نفس کے دلدادہ سالکین دنیا کے مختلف ممالک میں ہو، فقیری میں بادشاہت کا نعرہ مستانہ بلند کرنے والا وہ دل کا غنی جن کے کمال استغنا نے بڑے بڑے اغنیاء اور اثریا کو ہوش ربا اور فی الدل ربا کر دیا ہو، ایسی انتہائی محتاط و مستغنی عبقری شخصیت کا بذات خود بغرض تشجیع دلی مبارکباد پیش کرنے، حوصلہ افزا و دعائیہ کلمات پر مشتمل محبت نامہ اور ہدیہ لے کر پیش کی اطلاع کے بغیر اپنے تلمیذ و شاگرد کے گھر حاضر ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہی وہ قلبی تعلق اور حسن تعاون ہے جو جذبات کو مہمیز کر کے حوصلوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اگر یہاں استاد الاساتذہ حضرت قاری و مقری محمد صدیق صاحب سے بصد معذرت خلاف شرط و وعدہ صرف محبت نامے کی 2-3 سطور بغیر سے دروس و عبر نقل کر رہا ہے، امید قوی ہے کہ چشم پوشی و درگزر فرما کر ممنون فرمائے۔ محبت نامہ باسمہ تعالی
تعالی جل شانہ عزیزم و برخوردارم حافظ مولوی قاری و مقری محمد صدیق سلمکم اللہ تعالی فی الدارین، آپ سے محبت تو تھی ہی، علم التجوید والقراءت کے باب میں آپ کی محنت و مشقت کو دیکھ کر اس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں رب کریم مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے اور نگاہ شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ رب کریم اپنی معرفت و محبت نیز حقیقی عبدیت جیسے مانوی اور روحانی کمالات سے سرفراز فرمائیں۔ پھر بیچ میں جو کچھ عزف کرتے ہوئے اس سیاکار محب کے لیے ضرور دعا فرماتے رہے، عین کرم ہوگا۔ اس گنہگار کی جانب سے مختصر ہدیہ قبول فرما کر ممنون فرمائیں۔ پھر بیچ میں سے حذف کرتے ہیں، اس جملے کا مبنی آپ کی محبت اور آپ سے دل کا کھلنا بلکہ دلی مناسبت ہے۔ فقط والسلام علی اکرام محتاج دعا الخادم والنادم والراقم ابرار احمد دھلیوی غفر لہ۔ آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پہلے دل پھر دل ربا پھر دل کے مہمان ہو گئے۔ اللہ اللہ، کیا شان عبدیت و فنائیت تھی، کیا ہی جوش شفقت و جذب محبت تھا، کیا ہی نسبت قرآن اور خدام دین و قرآن کی عظمتوں کا پاس و لحاظ تھا، کیا ہی چھوٹوں کی تشجیع اور خردوں کی حوصلہ افزائی کا نرالا انداز و اسلوب تھا، کیا ہی گرتوں کو تھامنے اور چلتوں کو سبک گام کرنے کا ہنر رکھتے تھے، کیا ہی ابتر کو بہتر اور کہتر کو بہتر بنانے کا ملکہ رکھتے تھے، اور کیا ہی اولاد روحانی کو جگر جان سے زیادہ پیارا رکھنے کا حوصلہ بلند رکھتے تھے۔ حضرت والا کے اس عمل و کردار میں بعد والوں کے لیے بڑے دروس و عبر اور قابل تقلید نمونے ہیں۔ یہ تھی حضرت شیخ سید ابرار احمد کے تعاون کی مختصر داستان۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تعارف مع مناقب جلیلہ، اس کو حذف کرتے ہوئے تعاون کا مختصر تذکرہ۔ نمبر 1، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ چونکہ اس شعبہ قرات و لجنہ کے پروردہ و فیض یافتہ صدر القضا حضرت قاری محمد صدیق صاحب کے ہمدم و ہمراز رفیق صدیق و یار غار ہیں، اس لیے شروع ہی سے آپ کا تعلق و رویہ لجنہ کے رکن رکی کے درجے کا رہا ہے۔ آپ ہمیشہ لجنہ کے جملہ امور میں معاون و مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ جب بھی اراکین لجنہ کو آپ کے مفید مشوروں یا رہنمائی کی ضرورت پیش آئی تو دل کھول کر آپ کے سامنے بات رکھی جاتی۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی امرنا ھذا، تو آپ والا کا معمول مبارک یہ رہا ہے کہ ہمیشہ اپنے تجربات کی روشنی میں بہت ہی مخلصانہ و مفید مشورے سے رہنمائی فرمائی اور مسائل کو اسهل بنا کر حل کرنے کی سعی فرمائی ہے۔ چونکہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ عالم ربانی اور مفتی شرع متین ہونے کے ساتھ ساتھ قرات حفظ و سبا میں بھی دسترس رکھنے والے قاری خوش الحان اور حسن صوت اور خوش نوائی کی نعمت عظما و دولت خداداد سے بہرور ایک عمدہ نعت خواہ و نعت کو بھی ہیں۔ نیز شعر و ادب میں بہترین ذوق پانے کے ساتھ لہجات و نغمات کی بھی خاصی معرفت رکھتے ہیں۔ اس لیے لجنہ کے سالانہ مسابقے میں شریک مساہمین اور پروگرام میں حصہ لینے والے طلب عزیز کے قرات و نظم و نعت اور مکالمے کی تیاری کے بعد آخری مرحلے کی جانچ و سماعت اور قابل اصلاح چیز کی طرف رہنمائی جیسے بہت ہی حساس و مبارک عمل میں سرپرست لجنہ حضرت قاری محمد صدیق صاحب کے خواہش پر معاون بن کر برابر شریک رہتے اور اپنا گراں قدر وقت صرف فرما کر اپنا بیش قیمت تعاون پیش فرماتے رہے۔ جی، کسی مشکل مسئلے کی تفہیم و تسہیل کا ایک قدیم اور مؤثر اور دلچسپ اسلوب و انداز حوار و مکالمات کا رہا ہے، اور اس میں کچھ ایسا کردار اور ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے جس میں فنی معلومات کے ساتھ سامعین کے لیے لذت گوش، تفریح طبع اور دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، اور حاضرین بہت شوق سے ہماتن متوجہ ہو کر مکالمے کی سماعت بھی فرماتے ہیں۔ ادھر فن تجوید و قرات اور اس کے مسائل دقیق، مشکل تر اور موضوع خشک ہونے کی وجہ سے اس طرح کے علمی اور معلومات افزا فنی مکالمات کا رواج نہیں تھا، مگر دوسری طرف علم تجوید و قرات کے بعض اہم مسائل خواص و اہل علم کے نزدیک اس فن کی طرف عدم اعتنا اور بے توجہی کے باعث موضوع بحث بنے ہوئے تھے، اور ان مسائل کے باب میں بعض علماء، مدرسین اور اہل مدارس کی طرف سے بھی عدم مناسبت کے باعث بے دلیل و بے سروپا موشگافیاں ہو رہی تھی۔ لہذا ان دقیق و اہم فنی مسائل کی تحقیق و مدلل انداز میں خدا کشائی کا حضرت الاستاذ قاری محمد صدیق صاحب مد ظلہ کو بڑی شدت کے ساتھ احساس ہوا، چنانچہ آپ نے اپنی جگر یار اور صدیق مخلص حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مشورے اور حوصلہ افزائی کے ساتھ
انہی اہم مسائل فن تجوید و قرات کی عام فہم انداز میں توضیح و تشریح اور ان کی افادیت کو دوبالا کرنے کے لیے سوال و جواب اور دلچسپ مکالمے کے انداز میں مرتب کرنے کا عزم مصمم کر لیا، تاکہ طلب عزیز کے واسطے یہ لجنہ کے سالانہ اجلاس میں بصورت مکالمہ ان مسائل کا بہترین حل محقق انداز میں اظہر من الشمس اور ابین من القمر ہو جائے۔ چنانچہ سال بسال نئے نئے عنوان و مسائل کو موضوع بنا کر پر مغز و پر مواد مکالمے حضرت الاستاذ قاری صاحب زیدہ مجدہ کے رشحات قلم سے زینت قرطاس ہوتے رہے، اور باواسطہ طلب عزیز لجنہ کے سالانہ اجلاس میں منظر عام پر آتے رہے، علماء، قراء اور عباقرہ فن سے داد و تحسین وصول کرتے رہے، اور ان تمام یا اکثر مکالمات کی ترتیب و تہذیب اور تثقیف و تنقیح کے مشکل ترین عمل میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم، حضرت قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہے اور اپنا بیش بہا علمی عملی تعاون پیش فرماتے رہے۔ اس کے بعد کچھ حذف کے ساتھ اس 50 سالہ اجلاس لجنہ کے انعقاد میں بھی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کا اہم کردار رہا ہے۔ آپ شروع، مشورہ، تشجیع و تائیدی کلمات اور دعاؤں سے لے کر عناوین مقالات کی فہرست، اکثر مقالات کی قرات و نظر ثانی، تہذیب و ترتیب کے علاوہ دیگر اہم ضروری امور میں بنفس نفیس شریک ہو کر اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں مقدور برسعی کے ساتھ گراں قدر تعاون پیش فرما رہے ہیں۔ فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزا۔ یہ تھا فلاح دارین وقار علماء مخدومی و استادی حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب ٹنکاروی مدد ذلہ کا شعبہ تجوید و قرات سے دلی تعلق اور مختلف جہات سے گراں قدر تعاون کا مختصر تذکرہ۔ راکیم بارگاہ رب میں دعا گو ہے باری تعالی حضرت والا کی ان خدمات کو قبول فرما کر دارین میں اجر جزیل نصیب فرمائے۔ اخیر میں دعا ہے اللہ تعالی ہماری ہر دل عزیز انجمن لجنۃ القرات و تجوید کو ہمیشہ ترقی و عروج کی راہوں پر گامزن رکھے، اس کی افادیت و نافیت کو عام و تام فرمائے، اور اسے مزید شاخ در شاخ اور ملک در ملک پھیلنے والی تجلی قرآن بنائے، اور ہمارے قلوب کو بہار قرآن بنائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔